بسم الله الرحمن الرحیم ودخل مع السجن فتیان صدق اللہ العظیم. یہ ہم یوسف علیہ السلام کا ہم نے قصہ شروع کیا تھا، لیکن قرآن آیات کے مطابق ہم یہاں پر آئے تھے ودخل مع السجن فتیان، کہ دو بندے کہتے ہیں، چونکہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو وہاں پر دو قیدی داخل ہو گئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمر، دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے فرمایا کہ انی ارانی اعصر خمر، کہ میں کہتے ہیں انگور کی شراب کو نہ چھوڑ رہا ہوں. وقال آخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر، کہ میرے روٹی ہے اسے کیا کرتے ہیں پرندے چرندے اور روٹی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نبئنا بتاویل، یا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا دیجئے، ان ہم معلوم ہے کہ آپ محسنین نیک لوگوں میں سے ہیں. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، وہ ان دونوں قیدیوں کو کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو تعبیر بتا دوں گی، لیکن پہلے میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کیا فرماتے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، کہ میں ایسے ملت کو چھوڑتا ہوں جو اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتے، اور میں اللہ پر یقین اور آخر پر یقین کرتا ہوں. واتبعت ملت، میں تابعداری کرتا ہوں ملت آبائی ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور یعقوب، اس کی تابعداری کرتا ہوں. اس کو بھی دعوت دی، پہلے اس کو دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتایا. کیوں؟ انبیاء کرام حرص مند ہوتے کہ لوگ اسلام میں دین میں داخل ہو جائیں. ابھی کیا تعبیر بتایا؟ ایک نے کیا دیکھا تھا کہ میں شراب کو نہ چھوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کیا دیکھا کہ میرے اوپر ٹوکری سے اوپر کیا پرندے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر تعبیر یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ والعقداء، یا صاحب السجن اما احدکم فیسقی ربہ خمر. ابھی دیکھو کہ تم میں سے ایک جیل کے قیدی ہو، اما احدکم فیسقی ربہ خمرہ، تم میں سے ایک تو کیا اپنے بادشاہ کو کیا کرے گا شراب پلائے گا، آزاد ہو جائے گا. واما الاخر، دوسرا ہے نا جس نے خواب کی تعبیر دیکھی تھی روٹی کھا رہا ہے، فیسلب فتاکل الطیر، یسلب اس کو پانسی دی جائے گی، پانسی، اور پرندے اس کے سر سے گوشت کھائیں گے، اس کو سر کو چھوڑ کر گوشت کھائیں گے. قضی الامر فی تستوی، یہی اللہ کا امر ہے، میں نے آپ کو خواب کی تعبیر بتا دی. اس کے بعد دیکھو ایک بات یاد ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھتے، نہ ہونا بھی چاہیے. علماء، طلباء، قراء، حفاظ، یہ صرف اللہ ہی پر توکل کریں گے، کسی اور سے امید نہیں رکھتے. آگے یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ وہ جو پہلا جو قیدی تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب پلائے گا، وہ آزاد ہونے والا ہے، وہ بادشاہ کے دربار میں جائے گا. تو یوسف علیہ السلام اس کو یہ بتا دیا نا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا کہ ایک قید ہے، اس کا نام یوسف علیہ السلام ہے، اس کو ناجائز قید کیا گیا ہے، صرف اتنا بتا دیا. وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك، اذکرنی عند ربک، کہ میرا ذکر اپنی بادشاہ کے سامنے کرنا. ابھی دیکھو اللہ پاک تو ابھی اس کو سبق سکھا رہے ہیں کہ یہ کام خلاف اولا ہے، آپ کو لوگوں سے امید نہیں، آپ پیغمبر ہو، آپ کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے. تو کیا فرمایا؟ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، پھر اس پہلا قید جو آزاد کیا ہو گیا اس سے یوسف علیہ السلام کا ذکر بھول گیا 7 سال تک. کتنے سال تک؟ 7 سال تک یوسف علیہ السلام کا ذکر اس کو بھول گیا. بولو بلکہ اللہ پاک نے بھلا دیا اس کو، بھول نہیں گیا بلکہ اللہ پاک نے اس کو بلا دیا کہ اے دیندار لوگوں، تجھے صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، مخلوق سے کبھی امید نہیں رکھنا چاہیے. قرآن میں بتاتا ہے. ابھی کس طرح ذکر اس کی بادشاہ کے سامنے ہوا، یہ بھی ایک عجیب پوائنٹ ہے. آگے فرماتے ہیں نا وہ یوسف علیہ جیل میں ہے، 7 سال ہو گئے اس کے جیل میں، ناجائز جیل میں. کیوں؟ غیرت کیے. زلیخا نے کیا بتایا تھا؟ یا تو جیل میں جاؤ یا ناجائز خواہشات پوری کرو. اس نے کہا میں جیل میں جاتا ہوں. 7 سال اس کے ہو گئے جیل میں. ابھی اس کی بات کیا؟ وقال الملک انی ارا، اسی دوران 7 سال بعد مصر کا بادشاہ ایک خواب دیکھتے، انی ارا 7 بقرات سمان، کہ وہ 7 موٹیاں گائیں دیکھتا ہے، یأکل ہن 7 عجاف، کہ وہ 7 پتلی گائیں کو کھا رہا ہے، و 7 سنبلات خضر اخر یابسات، اور 7 گندم کے کیا ہوتے ہیں اوپر جو ہوتے ہیں گندم کے
بالیشی، گندم آپ نے دیکھے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، 7 تازے گندم کی بالیشی اور 7 خشک بالیشی، یہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو وہ صبح آیا، اپنے وزراء سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کو تعبیر تو آتی تھی نا، وہ جیل میں، ابھی اب اللہ پاک ترتیب بنا رہے اس کی آزادی کا۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم تعبرون، اے بادشاہ کہتے اے میرے وزراء، جس کو خواب کی تعبیر پتہ تو مجھے بتاؤ۔ وزراء کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، کہتے قالوا اضغاث احلام، یہ تو بس قصے ہیں، یہ خواب اپنے اس کو چھوڑو۔ وقال الذي نجا منهما، اس قیدی کو، قیدی چونکہ وہ جو قیدی آزاد کیا ہو گیا تھا، وہ تو بادشاہ کو شراب پلا رہا، اس دوران اس کو یاد ہے وہ تو یوسف علیہ السلام کو خواب کو تعبیر پتہ تھی، اس نے بادشاہ کے سامنے کہہ دی کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، اس کا نام یوسف علیہ السلام ہے۔ کہتے کہاں پر ہے؟ کہتے جیل پر ہے۔ اس کو بھیجا سپاہیوں کے ساتھ، اس کو وہاں پر بھیجا تو یوسف علیہ السلام کو لے آیا۔ یوسف ایو صدیق افتنا، بادشاہ اس کو کہتے ہیں یوسف بتاؤ میرے خواب کی تعبیر، کہ میں نے 7 گائیں، موٹی گائیں دیکھی، 7 دبلی پتلی گائیں کو کھا رہے ہیں، اور 7 گندم کی بالیشی، تازہ بالیشی دیکھے، غنچے دیکھے ہیں، اور 7 خشک غنچے دیکھے، اس کی تعبیر کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ فقال تزرعون 7 سنین دأبا، اس کی تعبیر کیا بتائی، پھر کیا ہوا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کس طرح جیل سے باہر آ گئے، پھر اس کو مصر کا وزیر خزانہ کس طرح بنایا گیا، پھر اس کے بعد پھر کیا ہو، پھر اس کے جو بھائی تھے 10 بھائی، وہ پھر کیسے مصر میں آ گئے، پھر اس کی پہچان کیسے ہوئی، انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔